حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اللہ کے لٹکتی ہوئی رسی۔ جب یہ تصور ہو کہ یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا دوسرا سرا میرے رب کے دستے قدرت، تو پھر کیا نور اترتا ہے، وہ کیفیت انسان کے اوپر جو طاری ہو جاتی ہے، تو پھر تیقن کی بجلیاں برستی ہیں، اتنا اجالا ہوتا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے حرفوں سے، لفظوں سے، نقطوں سے اور آراب سے نور پھوٹتا ہے، اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائیں تو من میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے، چے جائے کہ قرآن کھول کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، مفاہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے، پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں، من میں اجالے ہوتے ہیں۔ یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا روشنیاں من میں اترتی اور کیا اجالے من میں پھوٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اللہ اکبر، یہ حکمت والا ذکر ہے۔ اس سے ضیائیں بھی پھوٹتی ہیں، روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں، اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں۔ اس کتاب حرف حرف نور بانٹتا ہے، لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے۔ قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں، اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی۔ پھر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ قرآن سب سے بہتر تزکیے کا اسلوب اور انداز ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا کہ جب تزکیہ ہوتا رہے گا تو پھر نفس میں آوارگی نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ جو تلاوت ہے وہ انسان کی زندگی